بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر اتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر قدم پر، ہر خطرناک موڑ پر پوری رہبری کرتا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. یہ قرآن کریم سیدھے راستے کے انسان کو رہبری کر رہا ہے. اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ان پر خطر ماحول میں، قیامت خیز حالات میں قرآن ہماری کیا رہبری کر رہا ہے. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں اور ان 104 کتابوں کا خلاصہ 3 کتابوں میں شامل کر دیا. 100 صحیفے اترے ہیں اور 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں. ان سب کا خلاصہ تورات، زبور، انجیل میں آ گیا اور ان 3 کتابوں کا خلاصہ اللہ کے کلام میں آ گیا اور پورے اللہ کے کلام کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ 2 باتوں کے اندر آ گیا: ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت صرف اللہ کی اور مدد طلب کرنا بھی صرف اللہ سے. یہ 104 آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پہلے مسلمانوں میں یعنی خیر القرون کے دور میں چلے جائے، حضور کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، یہ خیر القرون کا دور ہے. یہ 2 باتیں بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کے اندر پائی جاتی تھی: ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا اللہ سے مدد طلب کرنا. تو وہ لوگ معزز تھے زمانے میں اور یہ 2 چیزوں کے اندر ہمارے اندر اتنی کمی آئی کہ جس کی وجہ سے ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں سے بھی نکلتا جا رہا. عبادت کا ہم حال دیکھ لے رہے کہ رمضان میں ہماری مسجدوں کا ماحول کیا تھا. عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی خوشی میں سڑکوں پر بھی جگہ نہیں تھی. کاش اگر اتنے مسلمان مساجد کے اندر آنا شروع ہو جائے تو مساجد کم پڑ جائے. لیکن جیسے ہی عید کی نماز مکمل ہوئی، ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے. رمضان کا اثر بجائے اس کے کہ 11 مہینے تک باقی رہے، 11 دن تک باقی رہنا مشکل ہو گئے. تو ہماری عبادتوں کا حال ہم خود دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ سے مدد طلب کرنے میں مسلمان کتنے آگے ہیں. بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود اللہ کو شکایت ہے: ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے، نوازنے کو ہم تیار ہیں مگر کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے. راہ دکھائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے. کوئی ہم سے راستہ معلوم کرنا ہی نہیں چاہتا تو ہم راستہ کیسے دکھائیں.
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یعنی ہم تو ہر وقت نوازنے کو تیار ہیں، مگر ہم سے کوئی مدد کا طلبگار ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک واقعہ کئی انداز سے مذکور ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے مصر میں دو طرح کے لوگ تھے، قبطی اور سبتی. قبطی فرعون کے آدمیوں کو کہا جاتا تھا اور سبتی بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی بنی اسرائیل پر بہت ظلم ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو بھی ظلم ہوتا رہا. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم خود موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ یہ کیا ہے، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا جا رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم کو ستایا جا رہا ہے. اور اس کا احساس موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا. اس لیے پیغمبرانہ شفقت کے انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں ان کو بتائی. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. یہ دو اصول موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، ایک اللہ سے مدد طلب کرنا اور دوسرا اپنی طبیعت کے خلاف جو بھی حالات پیش آئے ان کو برداشت کرنا. یہ دو چیزیں کامیاب کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہیں، اور یہ قرآن بتا رہا. لیکن یہ بے صبری قوم تھی، کیسے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ سکتی تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مزید ہمت دینے کے لیے کہا ان دو چیزوں کو لازم پکڑو، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، بہت وقت تک قریب آ چکا ہے کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں نائب بنائے گا. ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اس زمین کا اللہ جس کو چاہتا ہے مالک بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہے. متقی کون؟ جس کے اندر یہی دو باتیں پائی جائیں کہ اللہ سے مدد طلب کرنا اور طبیعت کے خلاف حالات پیش آئے تو ان کو برداشت کرنا. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں ایک دعا یہ ہے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اے اللہ ایسے ظالم حکمراں کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے. کیونکہ جب ظالم کی نیت بگڑتی ہے تو شیر یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس بکری پر حملہ کر رہا ہوں وہ کسی بیوہ کی بکری ہے جس کے یتیم بچوں کا گزارا صرف اسی بکری کے دودھ پر ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی وَلَا يَخَافُكَ فِينَا، اور ہمارے بارے میں جس کے دل میں تیرا خوف نہ ہو ایسے ظالموں کو تو ہم پر مسلط نہ فرما. یہ ہے اللہ سے مدد طلب کرنا اس وقت، یہ سب سے بڑی بات. دوسری چیز بتائی طبیعت کے خلاف جو حالات پیش آئے ان کو برداشت کرتے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے زیادہ وسیع تر نعمت کسی کو نہیں دی گئی. جس کو صبر کرنا آ گیا وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا. دنیا میں جتنے لوگ اپنے عظیم مقاصد کے اندر کامیاب ہوئے ہیں ان میں دو باتیں مشترکہ طور پر ضرور پائی گئی ہیں. ایک بات طبیعت کے خلاف جو بھی حالات پیش آئے ان کو برداشت کرنے کی طاقت ہو، اور دوسری چیز محنت، کوشش، جد و جہد، عمل پیہم. کچھ بھی ہو جائے
یہ میرا مقصد ہے، اس کے لیے میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا علمی سفر طے کرنے میں جتنا وقت لگایا ہے، جس دن وہ بیمار ہوئے ہیں تو ان کا جو قارورہ تھا وہ حکیم کو دکھایا گیا پیالہ، تو اس حکیم نے وہ پیالہ دیکھ کر کے کہا کہ اس بندے نے 40 سال تک سالن کا استعمال نہیں کیا، اتنی عظیم قربانیوں کے بعد وہ اتنے بڑے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ ان کے استاذ ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد، 30 سال تک شام کا کھانا ہاتھ سے نہیں کھایا، بہن چمچ سے ان کے منہ میں ڈالتی تھی اور وہ احادیث لکھتے تھے۔ جبھی تو اتنے بڑے عظیم استاد بنے کہ امام بخاری جیسے شاگرد ان کو ملے۔ تو جس کے اندر یہ دو باتیں ہیں وہ اپنے عظیم مقاصد میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک ہے محنت، کوشش، جد و جہد، کچھ بھی ہو جائے۔ کاش آج ہمارے بچے تعلیم پر اتنا فوکس کرتے تو مسلمانوں کے بچے آج بھی پیچھے نہیں رہتے، لیکن ان کی ذہنی صلاحیت بھی ضائع ہو رہی ہے، جسمانی صحت بھی برباد ہو رہی ہے اور وقت کا ضیاع بھی الگ۔ اس لیے اپنے آپ کو محنت اور کوشش کا عادی بناؤ۔ من جد وجد، جو باطل کے لیے بھی کوشش کرے گا کامیابی اس کو بھی ملے گی، یہ اللہ کا دنیا کا قانون ہے، اور جو حق کے لیے محنت کرے گا دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ اور دوسری چیز ہے صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اور قیامت تک دنیا کی وہ عظیم شخصیت ہے جن کے فالوور سب سے زیادہ۔ بدأ الاسلام غریبا، حالانکہ اسلام کی ابتدا جو ہوئی ہے کہ آپ کے فالوورز ابتدا میں بہت کمزور لوگ تھے، معدود چند تھے، لیکن آپ اپنے مشن کے اندر اتنے جفاکش تھے کہ ایک کے پاس اگر 70 مرتبہ بھی جانا پڑ رہا ہے تو آپ بالکل اس کے لیے تیار ہیں۔ مکہ کی ہر گلی کا اگر طواف کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس کا بھی چکر لگا رہے ہیں۔ مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو بھی آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور طبیعت کے خلاف کیسے حالات پیش آئے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جتنا اس دین کے خاطر مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ حالانکہ اگر بظاہر دیکھیں تو پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کو آرے سے چیرا گیا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد کہ ان انبیاء کو حضور سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں۔ لیکن ایک انسان ہوتا ہے بہت حساس طبیعت کا، آپ ایک کانٹا لیں اور وہ کانٹا پیر کے تلوے میں چبھائے آپ کو تکلیف بہت کم ہوگی، اور وہی کانٹا آپ ناک کے اندر کے نرم حصے میں چبھائے آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی، کیونکہ دونوں حصوں میں حساس حصہ نرم حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس طبیعت کے تھے کہ معمولی تکلیف بھی آپ کے لیے بہت بڑی تکلیف ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس معنی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے خاطر مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ تو اپنے مشن میں اپنی طاقت کے مطابق محنت اور طبیعت کے خلاف پیش آنے والے حالات کو برداشت کیا آپ نے، آج پوری دنیا آپ کی محنت کی کامیابی کا نظارہ کر رہی ہے۔ یہی دو چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی۔ تو ہمیں بھی اپنے مشن میں کہ آج تک ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا تدارک، محنت اور کوشش میں کمی، اور طبیعت کے خلاف جو امور پیش آئے بجائے اس کے کہ اس کا شکوہ شکایت ہو، ہم ان کو برداشت کرنے والے بنے اور اللہ کے سامنے کہنے والے بنے۔ دوسری بات، اس ملک کے اندر ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے تہیہ کر لیجئے کہ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں اللہ کی طرف سے، ان میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ہمیں اس ملک میں اس شرط کے ساتھ اگر رہنے دیا جائے
کہ تمہارا کاروبار ہو بہو چلتا رہے گا، تمہیں وقت پر کھانا ملتا رہے گا، مگر تمہارے دلوں سے ایمان کو کھرچ دیا جائے گا، تو یہ کسی قیمت پر ہم اس کو منظور نہیں کر سکتے۔ ورنہ ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق رہے؟ وقت پر کھانا تو ان کو بھی مل جاتا ہے، وقت پر کھانا ہم کو بھی مل جائے، اور بغیر ایمان کے یہ کسی قیمت پر ہم اس کو منظور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم کر گزرنے کو بالکل تیار ہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کی ایک کتاب ہے بخارا سے سمرقند تک۔ سمرقند جب حضرت گئے ہیں، اس وقت جو کمیونسٹ کے زمانے میں جو وہاں انقلاب آیا ہے، ہماری بچیوں کو حجاب اتروایا جاتا تھا، اور حجاب نہ اتارنے کی بنا پر ان کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا۔ کئی بچیاں جنہوں نے اپنا حجاب نہیں اتارا اور آگ کے حوالے ہو گئے۔ اس وقت ایک بزرگ تھے جن کی اہلیہ کو بھی ان کی بیٹیوں کو ان کے سامنے آگ کے اندر جلایا گیا، صرف اس بنا پر کہ تم نے اپنا حجاب کیوں نہیں اتارا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بہت بڑی عمر کی تھی، کہا تمہارے لیے اجازت ہے، اسلام نے اجازت دی، تم بہت کمزور ہو۔ تو اس نے اپنے کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے حجاب اتارا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی بھی گھر سے نہیں نکلی، یہاں تک کہ اس کا جنازہ اس وقت نکلا۔ لیکن اس وقت بھی وہاں کے لوگوں نے اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کے دستبردار نہیں ہوئے، قبرستان میں قبریں کھودی ہیں اور اسی قبر کے اندر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائی۔ اس لیے حالات کتنے بھی قیامت خیز ہو جائے، لیکن ایمان سے دستبردار ہونا ایک ایمان والے کو کبھی منظور نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں 1995 میں سمرقند کی ایک مسجد میں بیان سے فارغ ہوا تو ایک نوجوان شخص میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، حضرت آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر پر آ جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا، میرا آگے کا سفر ہے، اتنا وقت تو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس وقت سمرقند کے ایک مفتی اعظم تھے، وہ بھی حضرت کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا، حضرت اس گھر میں جانا ضروری ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ راستے میں انہوں نے بتایا کہ حضرت جو نوجوان آپ کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہے، اس گھر کے اندر آج سے 50 سال پہلے ایک عورت تھی جو اس وقت موت کے بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ وہ عورت 20 سال کی تھی اور اس وقت سمرقند کے اندر حالات ایسے تھے کہ بچیاں مرتد ہو رہی تھی۔ یہ 20 سال کی نوجوان لڑکی اس وقت اپنی عزت کی، اپنے حجاب کی اور اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر کھلم کھلا ایمان کی دعوت لوگوں کو دے رہی تھی، اور ہزاروں بچیوں کو ارتداد سے اس عورت نے بچایا۔ اس نے کہا، اسلام سے زیادہ میری عزت، میرا حجاب اور میری جان زیادہ عزیز نہیں ہے، مجھے اسلام اور ایمان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، اتنی نیک پارسا خاتون جس کی اس وقت عمر 70 سال ہے، اللہ مجھے ایسی خاتون سے ملاقات کرا رہا ہے تو مجھے تو جانا چاہیے تاکہ میں اپنے بارے میں دعا کرا سکوں اتنی نیک بندی سے۔ چنانچہ میں ان کے گھر پر گیا، ہم بہت دور ٹھہرے ہوئے تھے، بچوں نے ان کے بدن پر چادر ڈال دی۔ میں نے جا کر کے کہا، اماں جان آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ نے دین کے خاطر اتنی ساری قربانیاں دی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے کمزور ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کر کے کہا، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، صرف یہ دعا کی۔ تو مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ ایک عورت جس کی ایمان کی حفاظت میں پوری زندگی گزری ہے، لیکن آخری وقت میں بھی وہ اللہ سے یہ دعا کر رہی ہے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اس وقت یہ سب حالات ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہمیں پوری ہوش مندی کا اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ہمارے انتشار کی بنا پر ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس وقت کن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں
ہر مسلمان اشاروں میں سب کچھ سمجھ رہا. دیکھیے ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر ہمیں سب سے بڑی طاقت دی گئی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی طاقت کا درست استعمال کرو. اگر اسلام پر دلائل کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں تو تم دلائل سے ایسے لیس ہو جاؤ کہ اسلام کے خلاف اعتراض کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دو. اگر اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں تو جو طاقت تمہارے پاس میسر ہے اس کو ختم کرنے کی، اس طاقت کا تم بھرپور استعمال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشعار کے انداز میں حضور کی اور اسلام کی ہیچو برائی بیان کی جاتی تھی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ یاسین میں فرمایا گیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور یہ آپ کی شایع نشان بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مشہور شاعر اسلام تھے، اپنا ممبر پیش کیا اور دعا کی جبرائیل کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم ممبر پر چڑھ کر کے اسلام کے مخالفین کا شعر کے انداز میں جواب دو. خود وہ شعر و شاعری حضور کے لیے مناسب نہیں ہے، مگر اسلام کے تحفظ کا جو ذریعہ ہے وہ اس زمانے میں شعر و شاعری تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر سے اس کی اجازت دی ہے. اس وقت اس ملک کے اندر اگر اس ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، یہاں کے آئین کو برقرار رکھنا ہے، یہاں کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھنا ہے، تو ڈیموکریسی کنٹری کے اندر ہم کو جو طاقت دی گئی ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ امانت ان کے اہل تک پہنچاؤ. یعنی یہ عہدے جو ہیں یہ امانت ہے. کسی عہدے پر نااہل کو فائز کر دینا اور اس کی وجہ سے جتنے غلط کام ہوں گے وہ فائز کرنے والے اس کے ذمہ دار ہوں گے. اب بظاہر کو کوئی بھی عہدے کا اہل نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے لیے تو دونوں بیت الخلا ہیں، لیکن جب استنجا کا تقاضا ہے تو ان میں سے جو تھوڑا صاف نظر آتا ہے اس کو ہی اختیار کرنا پڑے گا. دیکھیں زندگی میں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں فیصلہ لینا بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں فیصلہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک بہترین چیز جس کی شریعت نے بھی اجازت دی ہے اور عقل بھی اجازت دیتی ہے وہ انسان کے سامنے رکھ دی جائے اور اختیار دیا جائے. آپ چاہے تو اختیار کہے، چاہے تو نہ کرے. اس وقت فیصلہ لینا کسی کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا. بھائی بہترین ہے، اس کو اختیار کر لو. یہاں فیصلہ لینا آسان ہے. ایک بری چیز انسان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور دونوں طرح کے اختیار دیا جا رہا ہے. یہاں بھی انسان کو فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا. بھائی مضر ہے، نقصان دے گئے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. دو چیزیں انسان کے سامنے رکھی گئی، ایک بہتر ہے اور ایک بہترین ہے. اب انسان کو کیا اختیار کرنا چاہیے اس کے لیے بھی کچھ مشکل نہیں ہے. بھائی جو بہترین ہے اسی کو اختیار کر لو. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک بری ہے اور اس سے بھی زیادہ بری ہے. اب کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، دونوں میں سے ایک کا تو انتخاب کرنا. تو ظاہر سی بات ہے کون سے بیت الخلا کو جو تھوڑا صاف ہے اسے کو اختیار کریں گے، کیونکہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور بہت بڑے نقصان سے بھی ہم بچ جائیں. اس لیے اس وقت ہم اپنے انتشار کے شکار نہ ہوں. ایک جنگل کے اندر دیکھیے، جنگل کے اندر 3 بیل رہتے تھے. ایک سفید اور گورا بیل تھا، ایک پیلے رنگ کا بیل تھا اور ایک کالے رنگ کا بیل تھا. یہ اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ جنگل کے بادشاہ کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان پر حملہ کر سکے. حالانکہ اس کا تو شکار ہی یہی ہے، مگر چونکہ تینوں ایک ساتھ رہتے تھے اور ان کی طاقت اجتماعی طاقت تھی تو بادشاہ کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو اس نے سوچا کچھ تو ایسا منصوبہ بنانا چاہیے، ایسی سازش کرنی چاہیے کہ ان کو آسانی سے میں اپنا شکار بنا سکوں.
تو اس نے سب سے پہلے 2 بیلوں کو دیکھا، جو ایک گورا تھا اور ایک پیلے رنگ کا تھا. تو اس سے جا کر کے کہا وہ کالے رنگ کا بیل تمہارے ساتھ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، تم دونوں اچھے ہو اور تمہارے ساتھ کالے رنگ کا بیل یہ تمہاری خوبصورتی میں بھی قدغن لگا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ان دونوں کے اندر اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس کو اکیلے چھوڑ دیے. اس نے بہت آسانی سے اسی کالے بیل کو شکار بنا لیا. کالا بیل دیکھا ہے آپ نے؟ ایک لطیفانہ انداز میں ہے، بہت اشاروں میں بات سمجھائی جا رہی ہے. وہ کالے بیل کو اپنا شکار بنا دیا. اس کے بعد جب گورے رنگ کا بیل اس کو ملا تو اس سے کہا کہ تمہارے مقابلے میں پیلے رنگ والا بیل تھوڑا بدصورت نظر آتا ہے اور تم اس کے ساتھ رہتے ہو تو تمہاری خوبصورتی میں بھی بدصورتی مل جاتی ہے. تو اس نے بھی سوچا کہ اس کو بھی الگ کر دیا جائے، تو اس پیلے رنگ والے کو بھی اپنا شکار بنا دیا. اب یہ تو آخری طاقت بنی تھی، ایک فرد سے کیا ہوتا ہے. بادشاہ نے اس کو بھی اپنا شکار بنا دیا اور تینوں قسم کے بیل ختم ہو گئے. یہ کیسے ختم ہوئے؟ اجتماعی طاقت تھی تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن سب کو منتشر کر لیا تو ہر ایک کو اپنا لقمہ بنانا اس کے لیے آسان ہو گیا اور ان کا وجود ختم ہو گیا. تو دشمنوں کی سازش اور اپنوں کی نادانی، اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے جاسوس کو وہاں کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. تو اس نے آ کر کے اپنے وہاں کے حالات، چونکہ عیسائیوں کا کنٹرول تھا، تو آ کر کے حالات سنائے کہ اس قوم کے سارے نوجوان شراب کے عادی ہیں اور عیسائیوں کے جو راہب اور علماء ہیں وہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق جس دن سولی دی جا رہی تھی اس دن انہوں نے گیہوں کی روٹی کھائی تھی کہ جو کی روٹی کھائی تھی. تو وہ سب تتر بتر ہیں. اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس قوم کو شکست دینا بہت آسان ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر بار ہم الحمدللہ ووٹ تو کرتے ہیں مگر ہماری اتحادی طاقت نہ ہونے کی بنا پر ہمارے سارے ووٹ بے اثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نتیجہ نکالنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں نکلتا. چند حضرات کا کھیت تھا، اسی کھیت میں ایک بڑا کنواں تھا جس کنویں کے ذریعے بہت سارے کھیت میں پانی ملتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ اسی کنویں کے اندر کتا گر گیا اور وہ پورے کنویں کا پانی خالی کر کے مفتی صاحب کے پاس آئے. ہمارا کنواں پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ مفتی صاحب نے کہا نہیں پاک ہوا. اس کنویں کو پھر سے بھرا گیا اور پورا پانی نکالا گیا. مفتی صاحب نے کہا ابھی بھی پاک نہیں ہوا. ارے کیا وجہ ہے، کیوں پاک نہیں ہو رہا؟ کہ تم 1000 ڈول میر کر کے پانی نکال رہے ہو مگر ایک کتے کو نہیں نکال رہے ہو، جس کی وجہ سے کنواں ہی پاک نہیں ہو رہا ہے. تو ہم کتنے سالوں سے یہی کرتے آ رہے ہیں. تو جب تک اصل ناپاکی نہیں نکلے گی ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے بالکل بیدار مغزی کے ساتھ ہم کو اس مرتبہ اپنی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے پورے اتحاد کے ساتھ. بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کام میں میری مدد کی تھی، اس کی وجہ سے میں اس کو دینے پر مجبور ہوں. اس وقت ہم اپنے ذاتی مفادات کو نہ دیکھیں. مسلمانوں میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں، ہمیں ان سے اختلاف نہیں کرنا ہے. دیکھیے دوسروں کی لڑائی ہے اور ہم آپس میں بالکل منتصر نہ ہو بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں. آپ ہمیشہ مسلمانوں کی آواز اٹھاتے ہیں، آپ کے اخلاق کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ کی قربانیوں کے اور اچھے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. مگر اس وقت اگر ہم اس طریقے سے اگر اپنی عقل کا مظاہرہ کریں گے تو ہمیں بڑے دشمن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ہم پورے عمومی مفادات کو دیکھیں گے، ذاتی مفادات کو نہیں دیکھیں گے. سب سے پہلا کام اس دن یہ کرنا ہے کوئی کام اس دن ہمارا نہ ہو. بہت سی جگہ پر جمعہ کے دن ہی رکھا گیا تاکہ مسلمان جمعہ کی نماز میں مشغول رہے. ایک ایک چیز کو باریکی سے جتنا وہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں سوچتے، اس لیے اس دن ہمارا کوئی کام نہ ہو. بس ایک اللہ کے خاطر ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ اس دھرتی پر تیرا دین باقی رہے.
اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے باقی رہے، اس دھرتی پر تیرے گھر چمکتے دمکتے رہے، اس دھرتی پر ہماری آنے والی نسلیں تیرے نام لینے والے رہیں، اس دھرتی پر مظلوموں کو انصاف ملے، اس دھرتی پر بے روزگاروں کو روزگار ملے، اس دھرتی کو اچھا حاکم مل جائے کہ عدالت ان کے پنجوں سے نکل جائے اور مظلوموں کو وقت پر انصاف ملے۔ اس کے لیے میں اس دن جتنی قربانی دے سکتا ہوں میں اس سے دریغ نہیں کروں، میں اس سے ضرور کروں گا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی مستورات کے جو ووٹنگ بوتھ ہوتا ہے وہ بہت دور ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو لے جا کر کے ووٹ دلائیں اور جو وہاں ریسیپٹ ملتی ہے اس کو ہم محفوظ کریں۔ اس دن اگر کوئی معذور ہے نہیں جا سکتا ہے یا کوئی دور کا ہے ادھر کام کرنے والا ہے لیکن الیکشن اس کے اپنے گاؤں کے اندر ہے، وہ نہیں جا سکتا ہے، اس کو پیسوں کے ذریعے تعاون کرے اور اس کو ضرور بھیجے، مگر ہمارا ووٹ بے اثر بھی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بغیر ووٹ کے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اس دن صبح 7 بجے سے لے کر 5 یا 6 بجے تک جو بھی ٹائمنگ رہتا ہے اس دن ہماری یہ فکر ہونی چاہیے۔ ہر فرد اگر اپنے گھر کی فکر لے لے تو بہت آسانی سے کام ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے اس وقت تھوڑا پسینہ بہانے کی بنا پر اگر اس ملک کو اچھا رہبر مل گیا، اچھا حاکم مل گیا اور اس ملک کی تقدیر بدل گئی تو انشاءاللہ یہ ہمارے نامہ اعمال میں سب سے بڑا ذخیرہ ہوگا اور اللہ کے دین کو بچانے میں بھی ہماری طاقت کا استعمال ہوگا۔ اس لیے ثواب کی امید کے ساتھ اس دن اپنے آپ کو سب سے بڑا ذمہ دار بنائیں، جو مدد جس انداز کی کسی کی کر سکتے ہیں وہ ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر دیکھیے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اگر نتیجہ اللہ نہ کرے، اللہ کی حکمت میں کیا ہے، اگر دوسرا نکلتا ہے تو ہم اپنی کوشش کے اندر کامیاب ہیں، کل قیامت کے دن اس سے ہماری پوچھ نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنا کام کر لینا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس وقت مسلمان الیکشن کے تعلق سے جتنا لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اتنا اور اس سے زیادہ آخرت کے لیے بیدار کریں۔ اصل تو ہماری آخرت کی زندگی ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الیکشن کے لیے ہم جتنا بیدار کر رہے ہیں اس میں علماء اتنا کام نہیں کر پا رہے ہیں جتنے عام حضرات کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کو خود جزائے خیر، مگر کم سے کم ایک ساتھ میں دعوت یہ بھی چلائے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کو گھرو اور اللہ کے گھروں میں آ کر احتجاج کرو اللہ کے سامنے، کیونکہ سارے فیصلے وہیں سے اترتے ہیں۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی شکلیں دیکھنی ہے تو تمہارے حاکموں کو دیکھ لو، اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کے اندر بھی تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو اس فکر کے ساتھ ساتھ اصل جو فکر ہے وہ ہماری آخرت کی فکر ہے، وہ اپنے دلوں کے اندر بھی پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جو اس ملک کے ایک منصف مزاج انسان کو جس نتیجے کی امید ہے اللہ تعالیٰ وہ نتیجہ بھی برآمد فرمائے۔